إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہمارا اور آپ کا اور تمام لوگوں کا رب ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر اور خاص کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے. پوری آیت نہیں ہے، شروع کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے جو قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. تو وہ والدین کے تعلق سے ہے. تو اس آیت کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سن کر سمجھ کر اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور والدین کا مقام سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سے دعا کریں کیونکہ اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ والدین کا ہے. چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے والدین کے تعلق سے آئیں گی. اللہ رب العالمین نے جو دین دے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، اس میں جو ایک نظام دے کر کے بھیجا اللہ نے، وہ کوئی ایسا ویسا نظام نہیں ہے، ایک مکمل ہمارے اور آپ کے زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام دیا ہے اللہ رب العالمین نے. کہیں پر کسی موقع پر ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں یا کہنے کی کوئی گنجائش باقی رہے کہ یہاں پر ہمارے لیے قرآن میں حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے، ہم گنجائش نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہ سکیں، ان چیزوں کو سمجھ نہ سکیں، وہ الگ بات ہے. کہ ہمارے دماغ کی یا ہمارے سمجھنے کی کوئی کمزوری ہو، وہ الگ بات ہے. ہر موقع پر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے.
ملک کی جو صورتحال ہے اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے، اور یہ وہ چیز ہے اسلام جو دین اسلام ہمیں دیا ہے، اس میں بڑی بہترین رہنمائی ہے ہم اور آپ کے لیے۔ میں اسی آیت کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کے بعد فوراً جو ایک حق جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ والدین کے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سنا شوہر اور بیوی کے تعلق سے، آپ نے سنا ہوگا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ کوئی بیوی کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری رہنمائی اس میں نہیں ہے، یا کوئی شوہر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے زندگی گزارنے کے لیے یہ رہنمائی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی نوجوان کوئی اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے کہ ہم والدین سے کیسے پیش آئے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ بات پھر گھوم کے وہیں آئے گی کہ الگ بات ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ یہ ہمارے اوپر حقوق ہیں والدین کے، وہ مقام ہے والدین کا ہم اور آپ کے لیے۔ صحیح معنوں میں اگر ہم سنیں، ہم پڑھیں تو مثال دینے والے مثال بھی دیا کرتے ہیں، اور حقیقت بیان کرنے والے حقیقتوں کو بھی بیان کرتے ہیں کہ چاہے والد ہو اور چاہے والدہ ہو، اگر ہم اپنی پیٹھ پر اپنے کاندھے پر چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو، یعنی ماں ہو چاہے باپ ہو، مثال دینے والوں نے مثالیں بھی دی ہیں اور حق بیان کرنے والوں نے سچائی بھی بیان کی ہے کہ اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کہ ایک کو اگر ہم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے بیت اللہ لے جائیں اور بیت اللہ سے واپس پھر لے آئیں، لیکن ہم اپنے والدین کا حقوق اب بھی ادا نہیں کیے۔ وہ مقام ہے جس کو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں، وہ مقام ہے والدین کا، اللہ اس کے رسول کے بعد۔ آج ہمیں بڑی شکایتیں ہیں والدین سے، تو جو شکایتیں ہیں ہمیں اس سے علاج بھی یہاں مل جائے گا کہ ہمیں والدین سے کیسے پیش آنا ہے۔ اور وہ مقام ہے، دوسری جگہ بیان فرمایا کہ احسان کرو، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، صرف ایک نہیں دونوں سے۔ اور یہ میں قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، چاہے والد ہوں اور چاہے والدہ ہوں، دونوں ہوں یا دونوں میں سے ایک ہوں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ہم انہیں اتنا بھی اوہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آج نوجوان کا معاملہ کیا ہے؟ آج والدین کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کو اذیتیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ قرآن کے اندر شریعت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں اف تک نہیں کہنا، اپنی آوازوں کو اپنے والدین سے اونچا نہیں کرنا، یہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے آگے عاجزی بیان کرنا، عاجزی سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ وہ سینہ جوڑی،
سینہ کھلا کر کے جانا، اور ایک ہوتا ہے عاجزی، جیسے کسی سے کوئی غرض ہوتی ہے، کسی سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی سے کچھ مانگنا ہوتا ہے، کسی سے کچھ مطلب ہوتا ہے، تو اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ بھائی یہ معاملہ ہے، بھائی کیسی عاجزی کرتے ہیں؟ ہماری جب کوئی غرض ہوتی ہے، کیا ہمیں اپنے والدین سے کوئی غرض نہیں ہے؟ کیا اپنے والدین سے کوئی معاملہ نہیں ہے؟ کیا اپنے والدین سے کچھ حاصل نہیں کرنا؟ کیا والدین سے کچھ مانگنا نہیں ہے؟ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے سامنے عاجزی بیان کرو، عاجزی کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے رحم سے پیش آؤ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ وہ ماں جس نے دودھ پلایا تھا، وہ ماں جو گیلے میں لیٹتی تھی، سوکھے میں ہم کو لٹالتی تھی، وہ والدین جنہوں نے ہم پر رحم کیا تھا، ان کے لیے ہم رحمت کی دعا کریں، رحم کی دعا کریں، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے لیے شفقت کی۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے شکم میں ہم کو رکھا، ہم یوں ہی نہیں دنیا کے اندر آ گئے، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے، اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے، اور سننے والوں نے سنا بھی ہے۔ آپ لوگوں نے وہ تکلیف ہوتی ہے والدہ کو پیدائش کے وقت، بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ اس کی ایک آہ، اس کی ایک چیخ، اس کا بھی ہم حق ادا نہیں کرتا ہے، جو تڑپتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے والدین کا۔ لیکن آج ہم اور آپ کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مثال سے اپنی بات کو اور آگے بڑھا رہا ہوں، اور مثال نہیں ہے، حقیقت ہے، اور جو بتانے جا رہا ہوں وہ حقیقت ہے، اور ایسا کرنا بھی چاہیے، اعتراض نہیں ہے۔ میں ساتھ ہی ایک اعلان کر رہا ہوں، ایک ذہن میں آ گیا، بہت ضروری ہے۔ جو اوپر والی منزل پہ بڑی شکایتیں ملی ہیں، اگر کسی بچے کو سمجھایا جائے تو الگ بات ہے، لیکن ہم اور آپ سمجھدار ہیں، سمجھانا پڑتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں، بڑا مسئلہ ہے۔ اوپر والی منزل پر لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، اور زینا کے پاس یہ نیت باندھ دیتے ہیں، یہ کیسے سمجھایا جائے؟ سمجھ رہے ہوں گے وہ لوگ۔ اور طریقہ کیا ہے کہ جب جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے، اور پھر یہ بات دیگر آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے۔ یہ بڑی شکایت ملی ہے، بڑی شرم کی بات ہے، آپ لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ کسی بچے کو سمجھایا جائے تو الگ بات ہے۔ اتنا سمجھ گئے ہوں گے۔ میں عرض کر رہا آپ کے سامنے مثال سے، ذہن سے نکل گئی ہے، چلو اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ مقام ہے والدین کا۔ ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ احسان کرو، ان میں سے ایک دو جو بڑھاپے پہ پہنچ جائے، اور ایک اور بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے، غور فرمائیں کہ کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ فرمایا نماز۔ دیکھیں نماز، فرمایا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون سا عمل اللہ کو اچھا لگتا ہے، کون سا ایسا عمل جس سے اللہ محبت کرتا ہے، کون سا ایسا عمل جو اللہ کو محبوب ہے؟ فرمایا نماز۔ فرمایا اس کے بعد
فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. پھر فرمایا پھر کون؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا. وہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں جس کو بڑا مشکل بنا دیا. دوسرے کے بیان کیا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو کوئی اولاد اپنے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی. اور ایک جگہ اور بیان کیا گیا ہے، سوال کیا گیا ہے کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حسن سلوک کا، اچھے برتاؤ کا، صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. یہاں پر قاعدے و قانون بھی لے کے چلیے گا، مسئلے مسائل بھی سمجھتے چلیے گا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ مسئلے مسائل میں آپ کو سمجھاتا چلوں. آپ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھتے چلیے. کیا فرمایا؟ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اب حسن سلوک، صلح رحمی، اچھے اخلاق سب پہ برتے جاتے ہیں. پڑوسی پہ، بس میں سفر کرے وہاں، ٹرین میں، سفر میں، اپنے گھر میں، جہاں جہاں ہے. اسلام نے حسن سلوک کرنے کا سب کو حکم دیا ہے، نہیں دیا ہے. یہ کام پہلے کر لیا تو اور باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. تو حسن سلوک سب کے ساتھ کیا گیا، لیکن سوال کیا گیا، اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. والدین میں، ماں باپ میں سب سے بڑا اگر کوئی مقام ہے تو ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا ہے. فرمایا تمہاری ماں. پھر سوال کیا؟ پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ، تمہارا باپ. اور آگے سنیے، ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. یہاں پر اور توجہ دیجیے گا اور فرمائیے گا. ایک روایت میں فرمایا ہے، سوال کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. فرمایا پھر تمہاری ماں. دوسری بار پھر تیسرا فرمایا پھر تمہاری ماں. اللہ اکبر اللہ. سوال کرنے والے نے سوال کیا، جواب دینے والے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں. 3 بار فرمایا. فرمایا پھر تمہارا، پھر فرمایا تمہارے باپ. 3 بار فرمانے کے بعد فرمایا پھر تمہارے باپ. پھر اس کے بعد فرمایا اور جو تمہارے قریب قریب ہیں. اور فرمایا کیا کیا ہمارے لیے بیان کیا. اور ایک جگہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو. 1 بار فرمایا، 2 بار فرمایا، 3 بار فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو، آلود ہو، آلود ہو اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا. دونوں اپنے والدین کو پایا، یا ایک کے بعد ایک کو یا دونوں کو، پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکتا. خاک آلود، اس کے بہت الفاظ سمجھ لیجیے. ذلیل، بدنصیب ہے، جنت سے دور ہے، بہت سارے معنی کے بیان کر لیجیے. 3 بار فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے شروع میں فرمایا تھا کہ آج ہم کو بڑے شکایتیں ہیں والدین سے. دیکھیے ان کا جو مقام ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن ہمیں جو کرنے کا ہے ہم ایسا نسخہ، ایسے عمل کریں، اختیار کریں جو ہمارے والدین ہمارے لیے پانی پانی ہو جائے. لیکن اگر ہمیں شکوے ہیں، شکایت ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا ہے کہ نہیں ہے؟
سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یعنی شرک کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سنیے، ایک عورت ہے، صحابیات ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ میری ماں، یہ مختصر میں بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا، میری ماں ابھی مشرکہ تھی، کیا میں اپنی سوال کیا مشرکہ تھی کیا میں اپنے والدہ سے صلح رحمی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسن سلوک کرو، آپ نے فرمایا ہاں، یعنی میں حسن سلوک کروں، آپ نے فرمایا تم اپنی والدہ سے حسن سلوک کرو۔ مشرکہ تھی، اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے ہمارے والدین کا اگر ہم کوئی مشرک ہے؟ یہ وہ ہے جو ہم مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمین کو یہ دعوت ہم پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا ہے امت کو کہ ہمارے وہ والد اور والدہ، وہ ماں باپ اگر بت پرست ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں اس کے باوجود بھی تمہارے تو والد ہیں، تمہاری تو ماں ہے، تمہیں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی حسن سلوک کرنا پڑے گا جیسے ایک مسلمان اپنے مسلمان ماں باپ کا حسن سلوک کرتا ہے۔ وہ مقام ہے والدین کا۔ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی شکایت ہو سکتی ہے کہ سارا عمل ان کا برباد شرک کے بعد؟ ان کے تعلق سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، حسن سلوک کیجیے۔ میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے؟ طلاق جائز چیزوں میں اللہ کو جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، جائز ہے، طلاق دینا جائز ہے، لیکن جائز ہونے کے باوجود اللہ کو ناپسند ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کی بہو، پڑھ لیجئے گا حدیثوں کے اندر مل جائے گا آپ کو، تھوڑا پلٹیے کتابوں کو ملے گا آپ کو، تھوڑی محنت کیجئے، جدوجہد کیجئے، کچھ وقت کو صرف کیجئے، ملے گا۔ اگر والدین کو آپ کی بہو، آپ کی بیوی ناپسند ہے اور وہ حکم دے کہ اس کو طلاق دے تو طلاق دینا چاہیے، وہ مقام ہے والدین کا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ مقام ہے والدین کا۔ اگر آپ کی بہو کو، آپ کے ماں باپ کو اس کی عادتیں پسند نہیں، وہ مقام ہے والدین کا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ تلاش کیجئے گا، نہ ملے تو پھر ہم کو پکڑیے گا، وہ مقام ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے، وہ بات یاد آ گئی ہے مثال کی، ہم ایک دوسرے سے دعا کراتے ہیں، دعا، میں نے کہا تھا کہ یہ حق ہے اور سچائی ہے اور کرنا چاہیے، اجازت ہے شریعت میں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہم سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، خطیب سے دعا کراتے ہیں، ہم سے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، دیندار ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان سے ہم دعا کراتے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، دعا کیجیے کاروبار چلے، دکان پٹ ہو چکی ہے، دعا کیجیے اللہ کرے ہماری دکان چلے۔ یہ جائز ہے، مثال بھی اس کو سمجھ لیجیے، اور یہ جائز بھی ہے۔ اور ائمہ کرام سے جو مسجد کے خطبہ دے رہے ہیں، امام ہیں، آپ یہ بھی پڑھ لیجیے گا، کتابوں کو پلٹیے گا، کہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے کہ ان کی دعا مراد کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں میں 2 کارخانے ہیں، ہمارے گھروں میں 2 فیکٹریاں ہیں، جنت کمانے کی والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ ہم باہر جاتے ہیں، ایسا عمل کوئی ہم نے نہیں کیا، ارے بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے علماء کہیں نہ کہیں حسد کر جائیں گے، مثال دے رہا ہوں میں، حسد کر جائیں گے آپ سے، لیکن والدین وہ چیز ہیں آپ سے خوش ہو جائیں تو مارے فخر کے میرے بیٹے کی 4 فیکٹریاں ہیں، میرے بیٹے کے 15 مکان ہیں، میرے بیٹے کے اتنے
کارخانے ہیں، لوگوں کے سامنے فخر بیان کرے گا، یہ ہے والدین۔ آپ کے والدین سے حسد کا نام چیز تو ہے ہی نہیں۔ لوگوں سے حسد ہو سکتا ہے آپ کے لیے، لیکن والدین وہ چیز ہے، پھولے نہیں سمائیں گے، خوش ہوں گے الحمدللہ، لیکن وہ مقام حاصل کیجیے جو والدین ہمارے لیے دعا کریں۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد کی نہیں جاتی ہے، اس کا پلٹ بھی کر لیجئے۔ اگر کہیں انہوں نے ہمارے لیے بد دعا سلام کی ہے، بہت پورا ہو گیا ہے۔ ایک عالم دین تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مانو تو مان لینا اور نہ مانو تو رد کے توبے میں ڈال لینا، حدیث قرآن نہیں ہے لیکن عبرت کی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک عالم تھے، عالم دین تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا مولانا صاحب ہم کو درس کیا کرتے تھے، ہم کو سمجھایا کرتے تھے کہ رونا نہیں ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، امام صاحب نے فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں غمگین اس لیے نہیں ہوں کہ میری ماں چلی گئی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے گھر کے اندر 2 کارخانے تھے، 2 فیکٹریاں تھیں، جنت کمانے کی اس میں سے ایک فیکٹری ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہو رہا۔ سمجھو، مانو تو مان لینا، نہیں تو رد کی توبے میں ڈال لینا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کے بلاغ سے دعا ہے کہ مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پانی کی سبیلیں لگانا، شربت بانٹنا، چائے بانٹنا، افطار کرانا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کرا لینا، لیکن والدین آپ کے ناراض ہیں تو کوئی بھی اجر اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ کاندھے پر بٹھا کر کے دونوں میں سے ایک کو بیت اللہ لے جائیے، بھارت سے لے کر کے سعودیہ تک آپ بیت اللہ لے جائیے اور پھر پیدل لے آئیے، پیدل حق سے ادا نہیں ہو سکتے۔ جو پیدائش کے وقت ماں کی جو چیخ نکلتی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے کو آپ کی امت کی توفیق نصیب فرما، اللہ کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما، اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں نے کہا تھا اللہ کی جائز دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ وقت نہیں تھا میں اسی کے ساتھ میں والدین کے اوپر اولاد کی کیا حقوق ہے وہ بھی میں بیان کر دیتا، اللہ رب العالمین کی توفیق سے انشاءاللہ اگلی بار بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد تیسرے جمعہ کو ایک بہت اچھا موضوع آنے والا ہے، صلہ رحمی، بہت اچھا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اجازت دی، اور اجازت مطلب ہے کہ جلدی آئے تو انشاءاللہ صلہ رحمی کے تعلق سے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.